نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی یہ 27ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی شان کی بیان فرمائی ہے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ انشاءاللہ میں آج کے اس خطاب میں آپ لوگوں کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک جو نور محمدی چمکا اس کا بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں حق اور صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جمعہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور یعنی اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ کتنے چیزوں کے؟ یعنی قیامت تک جتنی بھی چیز اس دنیا میں وجود میں آئیں گے ہر چیز کا نام بتا دیا اور ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اور اسی آیت کے تحت روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، یعنی جتنی بھاشا جتنی لینگویج ہے تو ابھی اتنے دنیا میں ہے نہیں، مگر پھر بھی 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور سکھا دیا۔ 1000 پیشوں یعنی کام دھندہ جو ہم لوگ کرتے ہیں تو ان 1000 پیشوں کا ماہر بنا دیا۔ اور شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نور محمدی کی برکت سے یہ تمام علوم اور پیشے سکھائے۔ تو میرے دوستوں، ذرا غور کرو کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتنی زبانوں اور اتنے پیشوں کا علم عطا فرما دیا تو غور کرو کہ خود ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا مقام ہوگا۔ یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام کا تمام علم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ دریا کے سامنے ہوتا ہے۔ جب قطرے والے کا یہ علم ہے، یہ مقام ہے، تو جس کے پاس پورا دریا ہے اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا حال ہوگا۔ پھر کس قدر افسوسناک ہے، افسوس ہے ان علماء پر جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ ایک سال دیوبند فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں ایک دیوبندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو آپ کو اردو میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام فرماتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر یہ پوچھا کہ یہ کلام اردو آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس دیوبندی نے اپنا خواب اپنی کتاب پہ نقل کیا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور اردو میں ہم سے کلام فرما رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ اردو کہاں سے آئی؟ آپ تو عربی ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے۔ جب علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس نے خواب میں بتایا کہ جب سے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان اردو آ گئی۔ استغفر اللہ۔ غور فرمایا آپ نے کہ جب یہ جعلی خواب گھر کے اپنے مدرسے دیوبند کی شان بڑھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کی۔ میاں وہ نبی جو عرش والوں کی بولی جانتا ہے، فرش والوں کی زبانیں جانتا ہے، جانوروں، حیوانوں، پتھروں اور درختوں کی بولی جانے، کیا وہ کملی والا اردو کو نہیں جانتا ہوگا؟ جانتا ہے، خدا کی قسم ضرور جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں نے عرض کی جی مولا، فرمایا میرا خلیفہ معرض وجود میں آ چکا ہے، میں نے اسے اتنا علم دیا ہے کہ تمہارا علم بھی اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا تم سب میرے خلیفہ، میرے نبی، میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو، میرے نائب کے تعظیم کرو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ کیسے تعظیم کرے؟ فرمایا میں اسے جنت کے منبر پر بٹھاتا ہوں، تم سب اس کی توقیر کے لیے سجدہ کرو۔ عرض کی مولا ٹھیک ہے۔ چنانچہ سجدہ ملنے کا حکم تھا کہ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو۔ کون سا وقت؟ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کا، تو حکم سنتے ہی سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نہ جھکا اور انکار کیا اور غرور کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ جب رب کائنات نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، پھر تمام فرشتے۔ آدم علیہ السلام کو 3 سجدے کیے گئے تھے۔ پہلا سجدہ جمعہ کا دن کا تھا، ظہر سے عصر تک ہوا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ان کا استاد عزازیل یعنی شیطان بجائے سجدہ کرنے کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیر کر مغرورانہ انداز میں کھڑا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس وقت دوسرا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ پہلے سجدہ میں شکریہ کے طور پر تھا اور یہ سجدہ 100 سال کا تھا۔ پھر جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ پہلے شیطان بڑا خوبصورت تھا، بڑا وجیح تھا، چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا، جسم بھاری تھا، بڑی پیاری شکل و صورت تھی، لیکن اب معاملہ اس کے الٹا ہو گیا۔ شیطان کی صورت بدل گئی، کیسے کہ جسم خنزیر کی طرح ہو گیا، چہرہ بندر کی طرح ہو گیا، شکل و صورت بھیانک ہو گئی۔ الامان والحفیظ۔ پھر فرشتوں نے ہیبت الہی کی وجہ سے تیسرا سجدہ کیا اور یہ 500 سال کا طویل سجدہ تھا۔ جب فرشتے سجدہ کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو خالق ارض و سماوات نے شیطان سے سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یعنی اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو شیطان نے جواب دیا، قال انا خیر منہ، کہ میں تیرے نبی تیرے خلیفہ سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے مردود تو میرے نبی سے بہتر کیسے ہو گیا؟ تو اس نے پھر کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی اے رب کائنات تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے کہ شیطان کیا کہہ گیا کہ یا اللہ میں تیرے نبی سے بہتر ہوں۔ کتنی بے ادبی کر گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مردود تو نبی سے بہتر بنتا ہے، دفع ہو جا، میرے دربار سے نکل جا، میری جنت سے۔ معلوم ہوا کہ جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ آگے نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔
یہ تو تھا شیطان۔ اور اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور اپنے آپ کو مسلک اہل سنت حنفی ہونے کے داعی کی عبارت بھی ذرا سنیے، پھر شیطان اور اس کے جو مکالمہ وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ کہ تحذیر الناس کی ایک عبارت ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم کے بنا پر، یعنی انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اپنی امت میں صرف علم کے بنا پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتی اپنے عمل سے نبی سے ممتاز ہو جاتا ہے، بلکہ نبی سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے، سنیے، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نے یہ عبارت لکھی ہے، تحذیر الناس، کتاب کا نام بھی میں بتا دے رہا ہوں۔ اس کو سنیے اور پھر شیطان کی اس عبارت کو بھی سنیے کہ میں تیرے نبی سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کا نتیجہ خود ہی آپ اخذ کیجئے کہ جس نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیرے نبی سے بہتر ہوں، تو اللہ اس کو فرشتوں کے استادی سے محروم کر کے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر جنت سے نکال کر اپنا دشمن قرار دے دے۔ تو جو یہ کہے کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، وہ خدا کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ کملی والی کا غلام ہو گیا، حجت الاسلام ہو گیا، وہ نبی، وہ بھی یعنی شیطان بھی نبی کا دشمن تھا، یہ بھی نبی کا منکر ہے، وہ بھی عظمت کا قائل نہیں، یہ بات بھی اس کی اچھی نہیں، جنت سے اسے بھی نکال دیا گیا اور انشاءاللہ جنت میں اسے بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تو شیطان نے جواب دیا کہ آپ سن چکے، دوسرا بھی سن لیں۔ قرآن پاک پارہ 14 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیا؟ کس چیز نے تمہیں میرے نبی کے بارگاہ میں، میرے خلیفہ کے بارگاہ میں جھکنے سے منع کیا؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا، سنیے۔ قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ وہ شیطان، وہ گستاخ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ تو میرے دوستو، شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی کیا حکمت بتائی، کیا وجہ بتائی کہ یا اللہ تیرا خلیفہ، تیرا نبی، تیرا بشر ہے خاک کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پورا قرآن کا مطالعہ کریں، پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں تو یہ مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل کے نبی کو دنیا میں سب سے پہلے جس نے بشر کہا، خاکی کہا، وہ فرشتوں کا ہیڈ ماسٹر شیطان تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شیطان سے پہلے کسی نوری مخلوق نے اللہ پاک کے نبی کو بشر نہیں کہا۔ جب شیطان نے اللہ پاک کے نبی کو بشر کہا اور سجدہ نہ کیا تو اللہ پاک کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ابلیس نے حق بات کہی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا کہ شیطان تو نے میرے نبی کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کہتا کہ یا اللہ یہ شرک مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تجھے بھی سجدہ کروں اور تیرے نبی کو بھی سجدہ کروں۔ یا اللہ میں نے تیرے لیے پہلے بھی 7 لاکھ سال تک سجدے کیے، تیری بارگاہ ناظرین میں اپنا شیش نوایا، چپے پر سجدے کیے، اور بھی کروں گا، لیکن تیرے پیغمبر کو سجدہ کر کے میں مشرک نہیں بن سکتا۔ گویا شیطان توحید کا قائل تھا، تعظیم نبوت کا منکر تھا، نعرہ تکبیر کو مانتا تھا مگر نعرہ رسالت سے بھاگتا تھا۔ اچھا سنیے، اللہ پاک نے شیطان کا یہ جواب سن کر فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا کہ میرے نبی کو بشر کہنے والے لعین، اے میرے پیغمبر کو خاکی کہنے والے گستاخ، اے میرے رسول کے قدموں پر سر نہ رکھنے والے بے ادب، نکل جائے یہاں سے جنت سے، یعنی تو نکل جائے جنت سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور ایک انعام بھی لیتا جا کہ بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ حضرات بتائیے شیطان کہاں رہتا تھا؟ بلا جھجک آپ کہہ دیجئے کہ جنت میں۔ شیطان کہاں رہتا تھا؟ جنت میں۔ شیطان جنت میں کھڑے ہو کر اللہ پاک کے نبی کو بشر کہا تو رب العزت نے کان پکڑ کر جنت سے نکال دیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جو جنت کے اندر رہ کر
نبی کو بشر کہے، رب اسے جنت سے نکال دے، تو جو ملا جنت سے باہر اللہ کے نبیوں کو بشر بشر کہتے پھرتے ہیں، ان کو کیا جنت میں داخل ہونے دے گا؟ جو جنت میں داخل ہو گیا ان کا کان پکڑ کے باہر نکال دیا بشر کہنے پر، اور جو جنت میں نہیں گیا اگر وہ بشر بشر کہے گا کیا اسے جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ جنت میں داخلہ تو کیا، یہ بے ادب لوگ جنت کی خوشبو بھی ہرگز نہیں سونگھ سکتے۔ اچھا، غور فرمائے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام نوری فرشتوں کی گردنوں کو کیوں جھکوایا، کیوں سجدہ کرایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ اس لیے کرایا کہ آدم علیہ السلام علم کے لحاظ سے سب فرشتوں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس لیے کرایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر زمین پر تشریف لانے والے تھے۔ کچھ بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ نسل انسانیت کی بنیاد آپ رکھنے والے تھے، سجدہ اس لیے کرایا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سجدہ کیوں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام المفسرین حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بے شک فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ تعظیم در حقیقت نور محمدی ہی کی تھی، چنانچہ تمام نوری فرشتے اس نور اعظم کی تعظیم کے لیے جھک گئے اور مقبول ہو گئے۔ جو سب سے پہلے جبرائیل جھکا وہ سب کا سردار ہو گیا۔ کیسے سردار بنا؟ اب غور فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جد لآدم ہے، میرے آدم کو سجدہ کرو، تو جبرائیل نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ آخر ہم کو آدم کا سجدہ کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوچ کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھنا شروع کیا۔ پہلے قدموں کو دیکھا، کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ پنڈلیوں کو دیکھا، کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ پھر ناف تک دیکھا، کچھ خاص نظر نہیں آیا، کوئی حکمت نظر نہ آئی۔ پھر سینہ کو دیکھا، کچھ حکمت نظر نہیں آئی، کچھ عجیب چیز نظر نہیں آئی۔ پھر چہرے انور کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا۔ جبرائیل سمجھ گئے کہ سجدہ کرانے میں یہی راز ہے، یہی حکمت ہے، یہی وجہ ہے کہ جلدی سجدہ کر لوں، کہیں کوئی اور فرشتہ مجھ سے پہلے نمبر نہ لے جائے اور سجدہ کر کے اللہ پاک کو خوش کر کے انعام نہ لے جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، عرض کی جی مولا، فرمایا تو نے میرے رسول پہ اتنی جلدی کیوں سجدہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مولا کریم، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا اللہ، تو نے اس خلیفہ کی پیشانی میں کیا رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل خاموش ہو جا، یہ میرا راز ہے اور آج کے بعد تو اس راز کا امین ہے۔ تو نے میرے نبی کی عظمت کر کے مجھے خوش کر دیا، جا آج کے بعد تو فرشتوں کا سردار ہے، تورات کا تو حافظ، زبور کا تو حافظ، انجیل کا تو حافظ اور قرآن کا تو حافظ، ہر نبی کا تو صحابی ہے، فرشتوں کا تو سردار ہے، سدرۃ المنتہا تیرا مقام اور جبرائیل امین تیرا نام ہے۔ آپ غور فرمائے کہ شیطان لاکھوں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، سجدہ کرتے کرتے بیت المعمور کا امام بن گیا، زمین کے چپے چپے پر خدا کی حمد و ثنا بیان کی لیکن مردود ہوا۔ تو اس وقت جب سجدہ نہ کیا، لوگ حیران کہ اللہ علام الغیوب ہے، ساری کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر آنے والی گھڑی سے باخبر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شیطان ایک دن میرے دربار سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلے گا، لیکن پھر اللہ نے اس کو اتنا مقام کیوں عطا فرمایا تھا؟ کیوں فرشتوں کا استاد بنایا؟ کیوں بیت المعمور کا خطیب بنایا؟ کیوں اتنا اپنا قرب خاص عطا فرمایا؟ تو دوستوں یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے اپنے بندوں کو عبرت سکھانا چاہتا تھا کہ کوئی شخص اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنے پرہیزگاری پر نشہ نہ کرے، غرور نہ کرے اور میرے رسول کی توہین نہ کرے، اور یہ سمجھ جائے کہ میرے نبی کی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ یہاں بے ادبی کرنے پر سارے علم، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا کہ شیطان کو مولوی بنا کر مارا، صوفی بنا کر مارا، عابد بنا کر مارا، زاہد بنا کر مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مولویوں کو
سب مولویوں کو، سب صوفیوں کو، عابدوں کو، پیروں کو، زاہدوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ مولوی بننا، صوفی بننا، زاہد بننا، عابد بننا، پیر بننا اس وقت تک کارآمد نہیں ہو جب تک کہ دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ شیطان اس لیے مارا گیا کہ وہ صرف آدم علیہ السلام کی مٹی دیکھتا رہا، چمڑا دیکھتا رہا، بشریت دیکھتا رہا۔ اگر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھتا تو ضرور سجدے میں جھک جاتا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی نظر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہی نہیں، اگر پڑ جاتی تو وہ ہرگز مردود نہ ہوتا بلکہ مقبول ہوتا۔ شیطان کو نور کیوں نظر نہیں آیا؟ تو یاد رکھو کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور بصیرت کی ضرورت ہے۔ جن آنکھوں میں نور بصیرت نہیں، دیدار مصطفیٰ ان کی قسمت میں نہیں، اور جن آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلووں کو دیکھ لیا تو وہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ باقی انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔